PTI کے مشاورتی اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ روات تک پہنچانا ہے اور جو ہم نے موقع پہ لوگوں کے تاثرات دیکھے سنے، ہم نے اپنا تجزیہ چیئرمین کو پیش کیا اور یہ بتاتے ہوئے ہمیں مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارا مارچ روات پر پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا، اور جو ہمارا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ ہمارا مارچ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، ہم نے ثابت کیا کہ تھرو آؤٹ پورا آپ نے تقریباً پنجاب پھرا اور آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی نقص امن پیدا نہیں کیا گیا، کہیں بھی بازار بند نہیں کیے گئے، کہیں بھی ٹریفک اگر ایک طرف ہمارا کنٹینر کھڑا ہے تو سڑک کے دوسرے طرف ٹریفک رواں دواں رہی۔ لوگوں کو پبلک کنوینئنس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا کام مکمل کیا، پرامن رہا۔ ہم پر قاتلانہ حملہ ہوا، وزیر آباد میں شہادت ہوئی، لوگ زخمی ہوئے اور عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ واضح ہو گیا۔ اللہ کا کرم ہوا، وہ بچ گئے، لیکن اس کے باوجود مشتعل نہیں ہوئے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ دوسرا نقطہ جس پر تبادلہ خیال ہوا وہ عمران خان صاحب کا اعلان کہ بروز ہفتہ 26 نومبر کو وہ راولپنڈی آئیں گے، خود آئیں گے، اور جتنے بھی قافلے پاکستان سے آ رہے ہوں گے اس اجتماع میں شامل ہونے، ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان سے مخاطب بھی ہوں گے۔ اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا۔ سیکرٹری جنرل صاحب نے وہاں کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے، جو ہماری آپشنز ہیں، اس کے بارے میں پوری سینئر لیڈرشپ کو بریف کیا، انتظامات کے بارے میں آگاہ کیا، اور فیصلہ ہوا کہ 26 تاریخ کو لوگوں کو بر وقت نکلنا ہے۔ بر وقت اس لیے نکلنا ہے کہ سردیوں کے دن ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں اور اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت اور دن چھوٹے ہو گئے۔ تو اس لیے ہماری سب سے گزارش ہے، جو ہماری پارٹی کی تنظیمیں ہیں، کارکنان ہیں، جو عام شہری ہیں، جو اس پنڈی کے اجتماع میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، کہ اگر ان کے پاس بندوبست ہے تو انہیں تو کوشش کرنی چاہیے پہلے تو 25 کی رات کو پہنچ جائیں، جن کے پاس وہاں رہائش کا بندوبست ہے۔ اپنی طرف سے پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ اقبال پارک پر ایک ان کے لیے خاطر خواہ بندوبست کیا جائے، اور انشاءاللہ کیا جا رہا ہے، جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں سما سکیں گے۔ وہ 25 کی رات پہنچ جائیں جنہوں نے دور سے آنا ہے۔ دیگر حضرات جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ 26 کو صبح بر وقت نکلیں، اپنے سفر کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے وقت پر نکلیں کہ 1 بجے وہ جہاں عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے وہاں وہ پہنچ چکے ہوں، تاکہ دن کی روشنی میں وہ ان سے مخاطب ہو سکیں اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر سکیں، اور آئندہ کا جو اپنا لاہ عمل ہے اس سے بھی انہیں آگاہ کر سکیں۔ تیسری چیز جس پر ساری لیڈرشپ نے تشویش کا اظہار کیا، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، ہماری کوشش کے باوجود، قانونی تقاضوں کے باوجود FIR نہ ہو سکی، اور FIR نہ ہونے کی وجہ ہم سمجھتے ہیں وہ طاقتور قوتیں ہیں جو حکومت سے بھی بالا ہیں، جو پنجاب حکومت پر بھی حاوی ہو گئی، اور FIR ہماری منشا اور ہمارا مدعا اس میں نہ آ سکا، اور ہماری تسلی کے مطابق FIR نہ کاٹی گئی۔ پولیس کی مدعیت میں ایک FIR کاٹی گئی، جس کی ہماری نظر میں اور بہت سے قانونی ماہرین کی نظر میں کوئی قانونی وقت نہیں ہے۔ پارٹی کا یہ تمام سینئر لیڈرشپ کا
یہ متفقہ یہ رائے ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے کیونکہ 3 شخصیات کو نامزد کیا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں، اتنی طاقتور شخصیات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ FIR قانون کے مطابق نہیں کاٹی گئی اور ہمارا نقطہ نظر اس میں نہیں آیا۔ چنانچہ سب کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ 3 شخصیات اپنے عہدوں پر قائم ہیں، ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ہم اور اصولی موقف بھی یہ ہے اور دنیا کا تقاضا بھی یہ ہے، ہر مہذب معاشرے میں ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر کسی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں تاکہ ایک شفاف انویسٹیگیشن ہو سکے، اور اگر اس میں وہ بری الذمہ ہیں تو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور اگر وہ ذمہ دار ہیں تو پھر جواب دہ ٹھہرے۔ تو اس پر بھی ایک پوری نقطہ نظر سامنے آ گیا اور پوری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اس پر متفق ہے، اس میں کوئی ابہام دکھائی نہیں دیا۔ اگلی بات جس پر بات ہوئی، ساری لیڈرشپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، جو کہ آج ہمارے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس پہ انہوں نے اکنامک سچویشن پر روشنی ڈالی کہ دن بدن اکنامک سچویشن گرتی چلی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی اس وقت بہت پریشان ہے، ملک میں انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی، ملک میں کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ آج فیصل آباد کا ایک وفد بھی آیا، عمران خان صاحب سے ملا، انہوں نے وہاں تاجروں کے اور صنعت کاروں کے تاثرات بیان کیے اور اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فوری الیکشنز نہ کروائے گئے تو ہماری اکانومی جس طریقے سے ٹینک کر رہی ہے، اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو 5% ہمارے وقت میں رسک تھا وہ اب بڑھ کر 75% کو چھو رہا ہے، اور یہ بھی قابل غور بات ہے۔ ہم الیکشن پر اصرار اقتدار نہیں، پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جس سے کہ وہ معیشت کو سنبھال سکے۔ چنانچہ الیکشن کا ہمارا مطالبہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس پر مزید بات انشاءاللہ 26 تاریخ کو عمران خان راولپنڈی میں کریں گے۔ شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے میں ایک تو ایک سیکنڈ بچا تھا کیا تھوڑا پیچھے ہو جائے نا یہاں سے، مطلب آگے ہو جائے۔ اچھا جی، دو چیزوں کے اوپر میں بات چیت کروں گا، بلکہ تینوں چیزوں کے اوپر میں مختصر اپنے کامنٹس کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو جو تیاریاں ہیں، ہماری جو تمام پاکستان کے علاقوں سے لوگوں نے آنا ہے، اس دن پہنچنا ہے۔ پنڈی اور مری روڈ کا انتخاب ہوا ہے جہاں پر تمام یہ لوگ جمع ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے والا ہے، اور اس کی تمام تفصیلات میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان کی سب کے ساتھ رابطے کے اندر ہوں۔ تو گلگت بلتستان سے لے کے سندھ بلوچستان تک چاروں طرف سے آپ کو قافلے نظر آنا شروع ہوں گے، اور اس سے 26 جس دن یہ اجتماع ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے ہی انشاءاللہ تعالی 25 تاریخ کی شام کو دیکھیں گے لوگ وہاں پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے پوری ایک خیمہ بستی وہاں پہ بنا دی جائے گی علامہ اقبال پارک میں، اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی آپ کو وہاں پر تیاری نظر آئے گی۔ اور میں تمام پاکستانیوں کو جو یقین رکھتے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے،
جو اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے کرنے کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے، نہ ملک سے باہر بیٹھی طاقتوں کو یہ اختیار حاصل ہے، نہ پاکستان میں طاقتور طبقے جو بند کمروں کے اندر ڈیلیں کر کے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو اس حقیقی آزادی میں یقین رکھتے ہیں، ان سب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 26 تاریخ کو مری روڈ پہ پنڈی پہ آئیں یہاں پر۔ دوسری چیز جس کی بات کی گئی، شاہ صاحب ابھی بتا رہے تھے، اپنے لانگ مارچ کا بھی ذکر کیا اور FIR کا بھی ذکر کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے 10 دن کے اندر شاہ صاحب ادھر GT روڈ پہ تھے، میں اس طرف دوسری سائڈ سے آ رہا تھا اور ہزاروں پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، جلسوں میں آئے، ریسپشنز کے اندر آئے۔ 3 چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستانیوں کا اعتماد جو ہے ہمارے ریاستی نظام کے اوپر، اس کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک، جس طریقے سے اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کے بعد جس طریقے سے ان کے گھر کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، ایک 5 وقتہ خاتون جو ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کے ذریعے، میں تو کہوں گا یہ دہشت گردی ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا، اس کے اوپر جو غم و غصہ ہے عوام کے اندر، ارشد شریف کے قتل کے اوپر بے تحاشا غصہ ہے اس وقت پاکستان کے عوام کے اندر، اور پاکستان کا کپتان، پاکستان کا لیڈر، پاکستان کے عوام کے امنگوں کی دھڑکن عمران خان کے اوپر جس طریقے سے منصوبہ بندی کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ پورا اس وقت پاکستان کے ریاستی نظام کا امتحان ہے۔ یہ پاکستان کی صرف 1-2 افراد کی بات نہیں ہے، پورا ریاستی نظام کو قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا اگر پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم، سب سے مقبول لیڈر، اگر وہ اپنی ایک قانون کے مطابق جو 100% اختیار ان کو حاصل ہے، وہ شہباز شریف، وہ رانا ثناء اللہ FIR نہیں کٹوا سکتے، تو کیا پاکستان کی ریاست کے اوپر ایک عام آدمی کو اعتماد رہ جائے گا؟ تو یہ بھی اس وقت جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستان کا ریاستی نظام کا امتحان ہے اس وقت، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آخری چیز جو معیشت کی بات شاہ جی نے کی، تھوڑی سی میں اس کی تفصیل دے دوں۔ پاکستان کی بڑی صنعتیں جو ہیں، جو عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے 12% سے زیادہ سے ترقی کر رہی تھیں، وہ منفی ہو چکے ہیں، اور یہ ابھی تک ستمبر تک کا ڈیٹا ہے۔ آپ جیسے جیسے اگلے مہینے اکتوبر نومبر کا ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ اس میں مزید تنزلی دیکھیں گے۔ پاکستان کی برآمدات جو ہیں، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال کی جتنی اضافہ ہوا تھا، اس سے صرف 1 سال جو عمران خان کے، بلکہ 9 مہینے جو تھے عمران خان کی حکومت کے اس سال کے، اس میں زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ آج اس میں ہر ماہ تیزی سے کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ ترسیلات زر جو عمران خان کے وقت میں 19 ارب ڈالر سے بڑھ کے 31 ارب ڈالر پہ گئی تھی، ہر ماہ اس کے اندر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری، کیونکہ اعتماد کسی کو نہیں ہے اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر، وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہیں۔ پہلے 4 ماہ جو اس سال کے گزرے ہیں بنسبت یہی عرصہ جو پچھلے سال کا تھا، اس سے آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے جو عمران خان کو، تحریک انصاف کی حکومت کو مشورے دیا کرتے تھے کہ جی احتساب ملک کا مسئلہ نہیں ہے، آپ معیشت کے اوپر زور ڈالیں، تو یہ کرپشن کو سے عشق کرنے والی حکومت جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جس نے نیب لا بھی اڑا کے رکھ دیا، جس نے 1000 ارب روپے کی اپنی چوری بھی معاف کرا لی، یہ معیشت آج اس حالت میں کیوں ہے کہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی؟